وہ شخص جس نے سڑکوں پر روغنی نان اور ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بیچ کر اپنی تعلیم مکمل کی۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ شخص پہلے وزیر اعظم اور پھر صدر مملکت جیسے عہدوں تک جا پہنچا۔ دنیا اسلام اسے اپنا ہیرو مانتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں طیب اردگان کے بارے میں۔ ناظرین، استنبول کی سڑکوں پر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور روغنی نان بیچ کر اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھانے والا یہ بچہ، جس کی پہچان ایک کھلاڑی سے ہوئی، مگر قسمت اور حالات اسے سیاست کی طرف کھینچ لائے، اور اس دن سے طیب اردگان کی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ 26 فروری 1954 کو ترکی کے ساحل پر ایک محنت کش احمد اردگان کے گھر پیدا ہوئے۔ بچے کی والدہ آنا تنزیلہ اردگان نے بچے کا نام طیب اردگان رکھا۔ تب ان کا گھر ترکی کے تاریخی شہر استنبول کے مضافاتی علاقے میں تھا۔ ان دنوں آپ کے والد پھل بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد احمد اردگان ترکی کی ساحلی تنظیم میں پوسٹ گارڈ اور پھر کپتان بن گئے۔ اس طرح ان کے گھر کا گزر بسر ہونے لگا۔ طیب اردگان کی ابتدائی زندگی غربت اور تنگ دستی میں گزری۔ ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں سالن نہیں بنتا تھا تو ہم تربوز سے روٹی کھاتے تھے۔ جب بچپن میں مدرسہ پڑھنے جاتے تو ارد گرد کے لوگ کہتے کہ بیٹا کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو، کیوں آپ نے بڑے ہو کر مردے نہ لانے ہیں، جاؤ اور کسی اچھے اسکول میں جا کر داخلہ لو اور اپنا مستقبل بناؤ۔ اسی مدرسے سے اردگان نے حفظ کیا اور میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ اردگان نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور ایک معروف یونیورسٹی سے اکنامکس اور ایڈمنسٹریٹر میں ماسٹر کیا۔ جوانی میں اردگان کو فٹ بال کا جنون تھا، لیکن آپ نے والد کے کہنے پر فٹ بال کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ وہ سیاست میں لگاؤ رکھتے تھے، گلی محلے کی سیاست میں فعال ہوئے۔ اردگان 22 برس کی عمر میں استنبول کی یوتھ پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے۔ 2 سال بعد عرب نسل رکھنے والی امینہ سے شادی کر اردگان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام احمد اور بلال جبکہ بیٹیوں کے نام اسرا اور سمیہ ہیں۔ سیاست طیب اردگان کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا راستہ تھا۔ قدم قدم پر مشکلات کا سامنا تھا۔ دنوں ترکی میں اسلام کا نام لینا اور نظریے سے سیاست کرنا بہت مشکل تھا۔ اردگان اور ان کے ساتھیوں کو کئی بار قید و بند کی صورتیں اٹھانی پڑی۔ سال 1994 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اسلام پسندوں کو اکثریت ملی اور اردگان کو میئر بنا دیا گیا۔ اس وقت استنبول شہر کو آلودگی، پانی اور ٹریفک جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ آپ نے ان پر بخوبی قابو پایا۔ سال 1998 میں ایک یادگار اور تاریخ ساز جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں اردگان نے ایک اسلامی نظم پڑھی کہ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں، گنبد ہمارے ہود اور مومن ہمارے سپاہی۔ سیکولر ترکی میں آپ کو یہ نظم پڑھنا جرم بن گیا۔ اردگان کو نہ صرف میئرشپ سے ہٹا دیا گیا بلکہ 4 ماہ کی سزا سنائی گئی اور پارٹی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سال 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 2002 میں انتخابات ہوئے تو آپ کی پارٹی نے ریکارڈ ساز ووٹ لیے اور ترکی میں 2/3 اکثریت حاصل کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک طیب اردگان کی پارٹی ترکی پر حکومت کر رہی ہے اور یوں ترکی کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ تیسری دنیا کا ملک کہلانے والا ترکی اب دنیا کی 16ویں اقتصادی طاقت ہے۔ 2007 اور پھر 2011 میں الیکشن جیت کر ہیٹرک مکمل کی۔ 2015 میں اردگان نے پارٹی ایک بار پھر جیت گئی اور بااختیار صدر بنے۔ ترکی کی ملٹری کے کچھ حصے نے چند حصوں میں مارشل لا لگا کر بغاوت کر دی۔ طیب اردگان کی کال پر عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ اور یوں بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس عمل نے طیب اردگان کو اقوام عالم میں ایک لیڈر بنا ڈالا۔ ناظرین، میانمار کے مسلمانوں کا قتل عام ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، شام کے حقوق کی بات ہو یا کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر مودی حکومت کے مظالم ہو، ہر فورم پر مظلوموں کی آواز اٹھائی۔ اپوزیشن ان پر کرپشن اور فضول خرچی کے الزامات لگاتی رہتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب 1000 کمروں پر مشتمل صدارتی محل تعمیر کروایا۔ مشرق وسطیٰ میں طیب اردگان مقبول ترین لیڈر ہیں۔ آپ کے چاہنے والے اردگان کو سلطان بھی کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک طیب اردگان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نیو ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔